بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا شرح مئت عاملین کی فصل خامس کا دوسرا سبق ہے، تو ہم پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَصْلُهَا لَاءً عِنْدَ الْخَلِيلِ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ تَخْفِيفًا فَصَارَتْ لَانً ثُمَّ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَتْ لَنْ وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَنْ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَإِذًا لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ إِذًا تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فی جواب من قال اسلمت۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ مستأنفہ اصلھا، یہ مرکب اضافی مبتدا ہے، اس میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے لن کی طرف، اور لان یہ خبر ہے۔ عند الخلیل یہ مرکب اضافی مفعول فی بنے گا اور اس کا عامل ہوگا مبتدا اور خبر کے درمیان کی نسبت۔ تو ہم اس کی یوں ترکیب کر لیں گے کہ اصلھا مبتدا اور لان خبر اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ حذفت فعل مجہول، الحمزہ تو اس کا نائب فاعل اور تخفیفاً مفعول لہو، پھر اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا نتیجیہ اور صارت فعل ماضی ناقص ہے، یعنی فعل ناقصہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کا اسم ہوگا جو لوٹتی ہے لا ان کی طرف، اور لان اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ناقصہ نتیجیہ ہو جائے گا۔ ثم حرف عطف حذفت، یہ فعل مجہول، الالف اس کا نائب فاعل، لام حرف جر، التقاء ساکنین یہ مرکب اضافی مجرور جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا حذفت فعل کے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فبقیت لن، فا نتیجیہ، بقیت فعل ہے اور لن اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نتیجیہ ہو جائے گا۔ آگے ترکیب دیکھیں۔ کئی مبتدا لام حرف جر، السببیتی مفسر ای حرف تفسیر، یکون فعل ناقص ما قبلہا اس کا اسم، سبباً یہ لما قبلہا اس سے مل کر اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر مل کر مجرور ہو جائے گا۔ جار مجرور یعنی للسببیہ، یہ جو جار مجرور ہے یہ ظرف مستقر ہو کر کئی کی خبر، فعل ناقص مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، اسلم تو فعل بفعل یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سبب کئی حرف نصب، ادخلا فعل بفعل، الجنہ مفعول فی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مسبب، سبب مسبب سے مل کر جملہ سببیہ ہو جائے گا۔ فا تعلیلیہ، انا حرف مشبہ، الاسلام اس کا اسم، سبب مصدر ہے، لام حرف جر، دخول الجنہ یہ مرکب اضافی مجرور ہو کر سبب کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گی انا کی خبر، انا حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ اور جملہ تعلیلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اپنے ماقبل کی علت ہو۔ اذن مبتدا ہے، للجواب والجزاء یہ معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور ہو کر یہ خبر بن جائیں گے اذن کی۔ وہ عاطفہ ہوا مبتدا ہے جو لوٹتا ہے عمل اذن کی طرف، یعنی اذن کے عمل کی طرف، تحقق فعل ہے اور ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء، فی حرف جر اور الزمان المستقبل مرکب توصیفی مجرور جار مجرور لا يتحقق کے متعلق ہو جائے گا، اور لا يتحقق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر بن کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
فا نتیجیہ ہی مبتدا جو لوٹتی ہے اذن کی طرف، لا تدخلوا فعل ہے، ضمیر اس کی بھی اذن کی طرف لوٹے گی فاعل والی، الا حرف استثناء علی حرف جر الفعل المستقبل، یہ مرکب توصیفی مجرور ہو کر متعلق ہوگا لا تدخلوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہیہ کی خبر بن جائے گا اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف اذن ناصبہ، تدخلوا فعل اور ہیہ ضمیر اس کا فاعل، الجنہ مفعول فی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال۔ فی حرف جر جواب مضاف، من اسم موصول، قال فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل جو من کی طرف لوٹے گی، یہ قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا قول، اسلم تو بن جائے گا اس کا مقولہ، قول مقولہ مل کر یہ بن جائے گا من کا صلہ، موصول صلہ، جواب کا مضافلے، مضافلے مل کر فی کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ حال بن جائے گا اور حال ذوالحال سے مل کر مثل کا مضافلے ہو کر مثال ہو کی خبر بن جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ خلیل بن احمد نحوی کے نزدیک اس کی اصل لا ان ہے، یعنی لا نافیہ اور ان مصدریہ سے یہ مرکب ہے۔ تخفیف کے لیے ان کا حمزہ حذف کر دیا گیا تو لان رہ گیا، التقاء ساکنین سے الف گر گیا، لن رہ گیا۔ لیکن میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ امام سیبوی جو امام النحو ہیں ان کے نزدیک لن ایک مستقل حرف ہے اور اپنی اصل پر قائم ہے، یہ نہیں ہے ان کے نزدیک کہ اصل میں لا تھا جیسے کہ امام فرا رحم اللہ کا خیال ہے، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ لا ان تھا جیسے کہ ابھی خلیل بن احمد کا مذہب گزرا ہے۔ اور کئی سببیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں، تو اسلام دخول جنت کا سبب ہے۔ اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، اس کا تحقق صرف مستقبل ہی میں ہوگا، لہذا لازمی طور پر اس کا دخول فعل مستقبل پر ہوگا۔ مثلا اذن تدخل الجنہ، یعنی اس وقت تو جنت میں داخل ہوگا، یہ اس شخص کے جواب میں کہا جائے گا جس نے کہا اسلم تو میں مسلمان ہو گیا، یعنی اذن یا تو کسی ایسے کلام پر داخل ہوگا جو کسی کلام سابق کا جواب ہو، یا ایسے جملے پر آئے گا جس کا مضمون کسی کلام کے لیے بطور جزا استعمال ہو۔ کسی مضمون کی ابتدا کرنا مقصود ہو تو اس کی ابتدا میں آپ اذن لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ جواب یا جزا کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے لہذا اس کا تحقق صرف مستقبل ہی میں ہوگا، لہذا یہ بات یقینی ہو گئی کہ اذن کا دخول فعل مستقبل پر ہوگا، غیر مستقبل پر اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ یعنی ان مصدریہ کی طرح اذن فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتا، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اذن تدخل الجنہ، تو یہ یعنی تب تو جنت میں داخل ہوگا، تو یہ جملہ جواب ہے ایک دوسرے جملے کا، اور وہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ زید نے کہا اسلم تو میں مسلمان ہو گیا، تو سننے والے نے فوراً کہا ٹھیک ہے پھر تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو یہ جواب کے اندر آتا ہے، یہ جزا کے طور پر آتا ہے۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا، ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔